انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ حضرات گرامی قدر، شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، قتل معاف کر دے گا، زنا معاف کر دے گا، چوری معاف کر دے گا، ڈکیتی معاف کر دے گا، مگر اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ پورے قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی بندہ مشرک مرا ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ دلیل ملے گی آپ کو کہ ایک بندے نے 100 قتل کی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، ہے کہ نہیں؟ سنی ہے نا، 100 بندوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا، زانی کو اللہ نے معاف کر دیا، ایک فحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ مگر پورے قرآن و حدیث میں سے کوئی ایک بھی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے مشرک کو معاف کر دیا، جو مشرک کی حالت میں مر گیا۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر کسی نے یہ حق ادا نہیں کیا، وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ کوئی بھی ہو، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی نبی کا چچا ہو، چاہے وہ کسی نبی کا باپ ہی کیوں نہ۔ پڑھیں بخاری شریف، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اسے کہیں گے میں نے کہا تھا نا میری بات مان لو، اور تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو کہے گا ابراہیم آج آپ جو کہیں گے وہ مانوں، جو کہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے نہ سفارش کر دیں گے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، وہ ابراہیم جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے رسوا نہیں کریں گے۔ اگر اتنی دنیا کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائے گا تو اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم ہم تجھے رسوا ہونے سے بچا لیں گے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، مگر ہمارا یہ قانون ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہم نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور حدیث پڑھیں بخاری شریف میں، ان کے باپ آزر کو بجو بنا دیا جائے گا، اور غلاظت میں لت پت کر کے فرشتے اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجو کو جہنم میں ڈالا گیا، اور حقیقت میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوگا۔ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کی ذات میں،
اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک بنا دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اکبر، ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ جو شرک اکبر ہے یہ میں نے ابھی جو بتایا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک بنا دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے کو بھی شرک کہا گیا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ شرک جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جسے ظلم عظیم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ بہت ساری احادیث آپ پڑھیں گے جس میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، تو پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ سے کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم۔ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ لمبی حدیث ہے لیکن موضوع کے متعلق یہی بات۔ ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، سب سے بڑا گناہ۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اگر کوئی بندہ مشرک مر گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے یا نا ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولُو قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریب ترین رشتہ دار بھی اگر مر گیا ہے اور مشرک مرا ہے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہمیں جس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے شرک کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، مگر ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگ شرک کی دعوت دے رہے ہوتے۔ اب ایک عالم دین ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھ کر یا کوئی حدیث پڑھ کر لوگوں کو شرک کی دعوت دے، اب لوگ بیچارے ان کو کیا پتا کہ یہ تو ہمیں غلط رستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر بڑی بڑی یہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو قرآن و حدیث آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے ہمیں عطا کر، اللہ کے وسیلے سے۔ وہ مشرکین مکہ نے بھی یہ شرک نہیں کیا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور آج کا مشرک غیر اللہ سے اللہ کا وسیلہ دے کر اللہ کے طفیل مانگ رہا ہے، انا للہ و انا، اور کہلاتا ہے مسلمان۔ یعنی اس حد تک ہم شرک میں گر چکے ہیں
کہ اب زبانوں پر کوئی حادثہ ہو جائے نا گاڑی میں تو اکثر لوگوں کی زبان پر یا علی مدد نکلے گا، یا رسول اللہ مدد نکلے گا، یا پیر کو عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، یہ نکلے گا۔ کسی کی زبان سے اللہ کی مدد نہیں نکلے گی کہ یا اللہ مدد کر دے، الا ماشاء اللہ۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی، ورنہ کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ناموں کے ساتھ کئی ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں مگر شرک کی دلدل کے اندر دنسے ہوئے۔ مزید انشاءاللہ اسی پر کل بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔